نہیں ہو سکتا. گناہگار ماں کے برابر جو بیٹا نہیں ہو سکتا, کتنا بھی بڑا عالم بن جائے اس کی جنت تو اس گناہگار ماں کے قدموں کے نیچے ہے. عالم بن کے گناہگار کے برابر نہیں ہو سکتا, تو جس کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا اس نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کا کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہوا ہے, جس کا کلمہ سن کے مسلمان ہوا ہے, جس کا نام بول کے مسلمان ہوا ہے, اس کے برابر ہو سکتا؟ ٹینشن نکو لو, بعض جماعت والے ابھی آئے ہوئے ہیں, آپ برا مت مانیے. دیکھیے کیا ہوتا ہے, آپ کو بھی اگر میں برا بولوں تو آپ بھی ایسی کرتے, مگر آپ ہما کو برا نہیں بولے, ہمارے آقا کو برا بولے. اس لیے آپ سے میں ایک بات کہہ رہا ہوں, جتنے بھی جماعت والے لوگ یہاں بیٹھے میں برا مت مانیے پلیز. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں میرے بھائی, اگر میری ایک بات بھی غلط ہے, آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ جہاں بیٹھے وہاں سے اٹھ کے کھڑے ہو کے آپ سوال کریے. آپ کو ایک آدمی بھی کچھ بولنا تو دور کی بات ہے, کوئی پلٹ کے بھی آپ کو نہیں دیکھیں گا انشاءاللہ. اتنی تمانیت اور ضمانت میں آپ کو دیتا ہوں, آپ کی طرف کوئی آئیں گا بھی نہیں, دیکھیں گا بھی نہیں, آپ کو پوری اجازت ہے. پیارے بزرگوں اور دوستوں, غور کریں میں جو بتا رہا ہوں, آپ اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ یہ مت سے ارے سنی مولانا بتا رہے, نہیں, آپ کو میں ایمان کی بات بتا رہا ہوں. میں سنی ہوں کیا ہوں وہ چھوڑ دو, وہ بات کے مسئلے ہیں سب. میں آپ کا ایک مسلمان بھائی ہوں, آپ میری بات کو دل کے کورے کاغذ پہ لکھ کے سمجھو میں کیا بتلانا چاہ رہا ہوں آپ کو. میرے بھائی آپ نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, زکوٰۃ دیں گے, حج کریں گے, نبی سے آپ کا تعلق نہیں ہے تو پھر یہ نماز کئی کی؟ کیونکہ اللہ ہو کر نبی کے ذکر کے بغیر نماز کو کمپلیٹ نہیں کر رہا. اللہ اکبر, عبادت خدا کی ہے, ذکر بھی خدا کا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. عبادت خدا کی ہے, ذکر خدا کا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. عبادت خدا کی ہے, ذکر خدا کا ہے. پیارے بزرگوں اور دوستوں, رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم, سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلی. عبادت خدا کی ہے, ذکر خدا کا ہے. قاعدے میں بٹھایا مولا 4 رکعت پورے پڑھنے کے بعد. اور رمضان میں تو ہمارے حیدرآباد میں اللہ اکبر, میں سمجھتا ہوں حیدرآباد میں جیسی تراویح ہوتی یا ہمارے تلنگانہ میں جیسی تراویح ہوتی, پوری دنیا میں ایسی تراویح کہیں بھی نہیں ہوتی. آپ یقین مانیں, میں تو دعوے کے ساتھ بول سکتا ہوں الحمدللہ اپن پورا پھر کے دیکھے سو ہے دنیا کو. میں جتنا بول سکتا ہوں شاید ہی کوئی دوسرا بول سکتا ہوں گا. ایسے حافظ قرآن جیسے تلنگانہ میں, حیدرآباد میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں ایسے حافظ قرآن نہیں ہے. ہمارے پاس حافظ صاحب کھڑے ہو گئے, سورہ فاتحہ پڑھے 2 رکعت میں, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اللہ اکبر. میں بولا اماں کیا مولانا عشاء کے بعد ٹھہرے سورہ ناس پڑھے تک سحری کی دسترخوان بچھا کے رکھے ہوئے یہاں پہ, ایک ہی رات میں 2 رکعت میں مکمل قرآن ختم. ایسے گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ رکھنے والے حافظ قرآن ہمارے پاس ہے نہیں ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو, اب حافظ صاحب بھی پوری رات تراویح پڑھے, قاعدے میں بیٹھے,
پوری قرآن کی تلاوت عبادت خدا کی ہے، ذکر خدا کا ہے. رات بھر عبادت خدا کی بھی، ذکر خدا کا، قاعدے میں بیٹھے. اب اللہ پڑھوا رہا ہے، بندے پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. اب تک عبادت خدا کی تھی، ذکر خدا کا تھا. اب قاعدے میں عبادت خدا کی ہے مگر ذکر مصطفیٰ کا ہو رہا ہے، آل مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے. ہم نے پوچھا مولا یہ کیوں؟ تو رب نے کہا بندے میں تجھے درس دینا چاہتا ہوں، یہ نماز جیسی عبادت ذکر مصطفیٰ کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. تو تیرا ایمان نبی کے بغیر مکمل کیسے ہو سکتا ہے؟ تیری بندگی نبی کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ تیری عبادات نبی کے بغیر کیسی ہو سکتی ہے؟ تیری تبلیغ نبی کے بغیر کیسی ہو سکتی ہے؟ تیری زندگی نبی کے بغیر کیسی ہو سکتی ہے؟ تیرا دین نبی کے بغیر کیسا ہو سکتا ہے؟ تیرے اچھے کام نبی کے بغیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر نبی ہے تو تیرا اٹھنا بھی اچھا ہے، تیرا چلنا بھی اچھا ہے، تیرا آنا بھی اچھا ہے، تیرا جانا بھی اچھا ہے. نبی نہیں ہے تو کچھ بھی پٹھے لگا. نبی ہمارے برابر. شنو آئندہ نہیں بولنا. بولیں گے؟ نہیں بولیں گے. آؤ دوستو، تو میں عرض کر رہا تھا صحابی رسول حضور کے دربار میں اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے اپنی زوجہ سے زما کر لیا، صحبت کر لیا، آقا میرا روزہ ٹوٹ گیا، سزا کا مستحق ہوں. حضور نے فرمایا جاؤ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. بولے یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں، نہیں کھلا سکتا. حضور تاجدار کرم نے کہا 60 روزے رکھ لو. صحابی نے کہا یا رسول اللہ اتنی استطاعت بھی نہیں رکھتا کہ مسلسل 60 روزے رکھ لوں. حضور نے کہا بیٹھ جاؤ. یہ دربار رحمت للعالمین ہے، یہاں دل نہیں توڑے جاتے، دل جوڑے جاتے ہیں. اور جو آج کل ہمارے معاشرے میں لوگاں دل توڑنا سیکھ لیے، دیکھو اے تو نکال، اے تو نکال، نکال، تو نکال. ہمارے پاس پٹھے جس کو بولے اس کو نکالتے جا رہے ہیں، نکالتے جا رہے ہیں، نکالتے جا رہے ہیں. میرا نبی سب کچھ جوڑتے جا رہا ہے، جوڑتے جا رہا ہے، جوڑتے جا رہا ہے. تو نکالنا خلاف سنت ہے اور جوڑنا سنت مصطفیٰ ہے. بہرحال اب شان رحمت للعالمین ہی دیکھو آپ. حضور کیا کرے؟ بولے کہ صحابی بیٹھ جاؤ. عالم غیب نبی ہے، آگے کا منظر آقا جانتے تھے. بولے بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. حضور نے کہا صحابی بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جیسے شباب پر تھی الحمدللہ چلتی رہی. میرے آقا شباب رحمت دربار مصطفیٰ میں بڑھتا جا رہا ہے. اللہ اللہ. تاجدار کرم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں کچھ دیر بعد ایک شخص کھجوروں کا ٹھوکرا لے آیا. کھجوروں کا ٹوکرا لے آیا. کہا یا رسول اللہ یہ کھجوروں کا ٹوکرا میری طرف سے صدقہ ہے، آقا آپ غریبوں میں بٹوا دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوروں کا ٹوکرا جیسے ہی اس صحابی کے ہاتھ میں دیکھا تو کہا کہاں ہے وہ شخص جو ابھی کہہ رہا تھا کہ اس سے گناہ ہوا؟ وہ صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. بولے یا رسول اللہ میں یہاں ہوں. حضور نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ صحابی لے جا، یہ کھجوروں کا ٹوکرا مدینے کے غریبوں میں بانٹ دے، تیرے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا. صحابی پہلے کھجوروں کا ٹوکرا لے لیے، لے کے سوچ رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بڑے فکر میں ہیں، بڑے ٹینشن میں ہیں کہ بانٹنے کے واسطے بھی سوچ رہے ہیں. صحابی کیا ہوا؟ حضور آپ نے کہا کہ اسے غریبوں میں بانٹ دوں. کہا ہاں غریبوں میں بانٹ دے. کہا میرے آقا مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی ہے ہی نہیں. ہائے ہائے ہائے. شان رحمت للعالمین تو دیکھو. بولنے والے کے اندر بھی اتنی ہمت ہے تو کہاں سے آئی ہوں گی؟
رحمت مصطفیٰ کو دیکھ کر آئی ہوں گی، تبھی تو اپنا درد بیان کر رہے ہیں، اپنی حقیقت بھی بیان کر، یا رسول اللہ پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی بھی نہیں ہے۔ تو شان رحمت للعالمین دیکھو، حضور مسکرا کے فرماتے، آئے ہائے ہائے ہائے، میرا نبی مسکرا رہا ہے، مسکرا کر فرما رہا ہے صحابی لے جا، خود بھی کھا لے، اپنی بیوی کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ اللہ۔ اب پوری جماعت والوں کو میرا چیلنج ہے، پلیز ایک آدمی کو کل میں بھیجتا ہوں مفتی صاحب کے پاس، بازو والے، کہ اس سے یہ گناہ ہوا ہے، آپ ذرا کھجور کھلا کے کفارہ تو ادا کرا دیں۔ کرا سکتے ہیں؟ خدا کی قسم جو نبی کر سکتا ہے وہ پوری کائنات مل کر نہیں کر سکتی۔ کر سکتی؟ نہیں کر سکتی۔ پیارے دوستو، کیوں نہیں کر سکتی؟ اس لیے نہیں کر سکتی کہ پوری کائنات مل بھی جائے، پوری کائنات کے علماء، مفتی، علامہ، فہامہ مل جائے تو میرے مصطفیٰ کے برابر، اور میرا نبی یہ کام اس لیے کر رہا ہے کیونکہ میرا نبی رحمت للعالمین بن کر آیا ہے، سب کو رحمت کا مژدہ سنانے آیا ہے، جنت کی خوشخبری سنانے آیا ہے، اللہ سے جوڑنے آیا ہے، گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے آیا ہے، رحمت کا مژدہ دینے کے لیے آیا ہے۔ اللہ اللہ، قربان جاؤ دوستو، میرے آقا رحمت للعالمین کی شان تو دیکھو۔ اب ذرا ایک نقطہ اور غور کر لیں دوستو، حضور کے دربار میں صحابی آ کے بولے یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، سبحان اللہ۔ آپ کا بیٹا آپ کو آ کے بولے ابا گاڑی گم گئی، ابا کیا کریں گے؟ اچھی بات ہے بیٹا، نو پرابلم، میرے بچے چیک لیا، اور ایک لے لو، ایسا بولتے ہیں؟ پہلے تو ڈنڈا لے کے پیٹتے طبیعت سے، اس کے بعد اپنی گاڑی پہ بٹھا کے لے کے جاتے پولیس اسٹیشن کو، وہ بھی اوڑتے، ساتھ میں جیب میں بی پی کی گولی بھی رکھ لیتے، زیادہ چڑھ گئی تو ڈال لینے کے واسطے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، مگر میرے آقا کا دربار ہے، حضور یہ نہیں پوچھ رہے کائی کو کرے گناہ، یہ پوچھنا شان رحمت للعالمین کے خلاف ہے۔ حضور نے نہیں پوچھا کہ صحابی گناہ کیوں کیا، نہیں پوچھا، حضور نے ڈانٹا بھی نہیں کہ کیسے ہو میاں صرف ایک روزے پہ کنٹرول نہیں کر سکتے، حضور نے نہیں کہا۔ اللہ اللہ، جیسے ہی حضور سنے، حضور نے کہا صحابی اس کا ایک کفارہ ادا کر دے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ نہیں کر سکتا، حضور نے نکل جا دربار سے، اتنا نہیں کر سکتا تو پھر گناہ کیوں کرا، نکل، نہیں بولے، حضور بولے بیٹھ جا۔ حضور نہ اسے ڈانٹ رہے ہیں، حضور نہ اس پر خود جلال میں آ رہے ہیں، حضور نہ اسے دھتکار رہے ہیں، حضور نہ اسے اپنے دربار سے نکال رہے ہیں، بلکہ آقا اسے کھجوروں کا ٹوکرا دے رہے ہیں۔ گناہ کر کے آیا، نبی اسے نعمت دے رہے ہیں، گناہ کے بدلے میں کفارے کا سامان دے رہے ہیں، اور وہ کفارے کا سامان ان کے لیے نعمت بن چکا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور کسی اور کو کھلانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ میں استطاعت نہیں رکھتا کیونکہ میرے سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے، تو حضور مسکرا کے کہہ رہے ہیں کہ صحابی تو خود کھا لے۔ شان رحمت للعالمین ہی تو دیکھو دوستو۔ اللہ اللہ اللہ، ایسے عظمت والے نبی کی امت میں پیدا کرا۔ اب فاتحہ دینا نہیں دینا؟ اتنی شان والا نبی ملا تو فاتحہ دینا نہیں دینا؟ اب ایسے نبی پہ سلام پڑھنا نہیں پڑھنا؟ ایسے نبی کی میلاد کا جلوس نکالنا نہیں نکالنا؟ ایک صاحب بولے مولانا پہلے والے جلوس نہیں نکالے نا، آپ لوگ کہیں کو نکال رہے؟ ایک حوالہ بولا پہلے والے علماء جلوس نہیں نکالے، امام اعظم بھی نہیں نکالے، امام شافعی بھی نہیں نکالے، غوث اعظم بھی نہیں نکالے، غریب نواز بھی نہیں نکالے، آپ لوگ کہیں کو نکال رہے؟ تو میں بولا تم لوگ پہلے تھے نہیں، اس لیے انہوں نے نکالے نہیں۔ بولو نا جی، پہلے تم لوگ تھے نہیں اس لیے انہوں نکالے نہیں۔
اب تم لوگ آ گئے تو ہم لوگ نکل گئے. خالی ان کو دیکھتا, اپنے کو نہیں دیکھتا. جب انہوں تھے تو تو کہاں تھا؟ ان کے دور میں سب ان کے تھے تو جلوس کی ضرورت نہیں تھی. وہ جہاں بیٹھتے تو جلوس بیٹھتا تھا, وہ جب چلتے تو جلوس چلتا تھا, وہ ٹھہرتے تو جلوس ٹھہرتا تھا. کوئی بے ادب اور گستاخ نہیں تھا, کوئی دشمن رسول ان کے دور میں نہیں تھا. اب تو آ گیا, نیو جنریشن, تو آ گیا تو پھر ہم لوگوں کو جلوس کا جھنڈا لے کے نکلنا پڑا. بات سمجھ میں آئی؟ اب تک تو تھا نہیں تو جلوس تھا نہیں, اب تو ہے تو تیرے کو توڑنے کے لیے جلوس ضروری ہے. تو چلا جا, ہم بھی جلوس روک دیں گے. تو ختم, جلوس بھی ختم, تو جماعت ختم کر دے. میں بولا غوث اعظم کے زمانے میں, غریب نواز کے زمانے میں, بانی جامعہ امام انوار اللہ فاروقی کے زمانے میں میلاد النبی کا جلوس نہیں تھا. بولا ویری گڈ. تبلیغی جماعت تھی غوث اعظم کے زمانے میں؟ پروف کر دے پٹھے, کل سے میں جماعت میں چلتا ہوں. کیا پانڈبے والوں کے پیچھے پڑا احمد نقش بندی؟ میں جماعت میں چلنے تیار ہوں. پٹھے ثابت کر غوث اعظم کے زمانے میں جماعت تھی کیا؟ ہم جلوس نکالے تو بدعت. اماں ایسا چیخا پورے انجینئروں کے سینے پھٹ گئے, ڈاکٹرز پورے فلیٹ ہو گئے, وکیلا بولے اماں صحیح بولے, شریف لوگا پورے بہت اچھا بولے, بہت اچھا بولے. بابا کیا بولے مولانا؟ ہم لوگوں کو حوالہ بنایا.